بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم دہم جماعت کے ترجمہ القرآن کی بک میں سے یہ جو ہم نے چیپٹر پڑھنا ہے، ٹاپک ہے ہمارا سورۃ بنی اسرائیل۔ سورۃ بنی اسرائیل کا تعارف ہم کریں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل کو سورۃ سبحان اور سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں اسراء کے معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا اور معراج کی رات کو، اور اس کے علاوہ اس کا نام سورۃ سبحان ہے۔ اس لیے سبحان کہتے ہیں کہ سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوتا ہے، اس لیے سورت کو سورۃ سبحان بھی کہتے ہیں۔ اس سورت میں قرآن کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اس سورت میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے نصیحتیں کی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ 111 آیات ہے اس صورت کی۔ صورت کا یہ نمبر 17واں نمبر ہے اور 12 رکوع ہیں، اور اس کے 15 پاروے میں ہے۔ 15 پارے کے شروع میں یہ صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے ایکسرسائز میں سے سورت بنی اسرائیل کے ہم آیات کی ریڈنگ کریں گے۔ آیات کو با محاورہ ترجمہ، آیات نمبر 23 سے 40 تک، 23 سے 40 تک آیات کا با محاورہ ترجمہ ہم کریں گے۔ آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضا، اور حکم دیا، ربو کا، آپ کے رب نے، وقضا ربو کا، اور آپ کے رب نے حکم دیا، اللہ تعبدو، کہ تم صرف عبادت کرو، اللہ ایاہو، صرف اللہ کی، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانن، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانن، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اما، جب وہ پہنچ جائیں، ماں باپ جو والدین پہنچ جائے، اندگا، تمہارے سامنے، کبرا، بڑھاپے کو، اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے میں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، احدہما، دونوں میں سے ایک، والدین میں سے دونوں میں سے احد ایک، او یا کلاہما، دونوں، والدین دونوں میں سے ایک یا پھر دونوں بڑھاپے کی عمر میں تم ان کو پاؤ، فلا تقل، مت کہو، فلا پس مت، تقل تم کہو، فلا تقل تم مت کہو، لاہما ان دونوں کو، افن اف، تو ان کے سامنے تم اف مت کرو، ولا تنہرہما، اور نہ ہی، ہما کہتے ہیں دونوں کو، والدین ہے یہ، ہما، اور نہ ہی ان دونوں کو، ان کو والدین کو جھڑکو، وقل، اور دعا کرتے رہو اور کہتے رہو، لاہما ان کے بارے میں، قولن کریمن، ادب سے، کریمن عزت سے، ادب سے ان سے بات کرتے رہو، وقل لاہما قولن کریمن، اور ان سے ادب سے اور عزت سے بات کرتے رہو۔ آیت نمبر 24، وحفظ، اور جھکائے رہو، لاہما ان کے والدین کے سامنے، جھکے رہو، جناح ذلی، عاجزی کے ساتھ، اپنے بازو، من الرحمت، رحمت کے، اپنی اور عاجزی کے ساتھ اور شفقت کے بازو جھکا کر ان دونوں کے سامنے رکھو، یعنی کہ ان کے سامنے تم نے رحمت، ان سے پیار محبت سے ان سے پیش آنا ہے۔ وقل، اور فرماؤ اور دعا کرو، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما، جس طرح، ربیانی صغیرن، جس طرح انہوں نے، ربیانی صغیرن، مجھے پالا، ربیانی مجھے پالا، صغیرن بچپن میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرن، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ آیت نمبر 25، ربکم، اور تمہارا رب، اعلم، جانتا ہے، بما، جو بھی، فی میں، نفوسکم، تمہاری دلوں میں ہے، جو تمہاری سوچ ہے، جو تم سوچتے ہو، تمہاری نفس، تمہارے دلوں میں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونو، اگر تم ہو جاؤ، تم کونو، ہو جاؤ، ان تکونو، اگر تم ہو جاؤ، صالحین، نیک، اگر تم نیک بن جاؤ، فَإِنَّهُ، بے شک اللہ، کانا ہے، للأوابین، رجوع کرنے والوں کے لیے، للأوابین، لل کہتے ہیں لیے، اوابین رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورن، بخشنے والا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو بے شک تمہارا رب
رجوع کرنے والوں کے لیے، للأوابین رجوع کرنے والوں کے لیے والوں کو بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 26، وہ آتی اور دے دو ذل قربا رشتہ داروں کو حقہ ان کا حق، وہ آتی ذل قربا حقہ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، والمسکینہ اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، ولا تبذر اور مت کرو تم فضول خرچی، اور مت کرو تم تبذیراً فضول خرچی، اور تم ولا تبذر تبذیراً اور تم فضول خرچی مت کرو۔ آیت نمبر 27، ان المبذرین مبذر بے شک فضول خرچی کرنے والا ہے، کانو ہے اخوانہ بھائی، اخوانہ بھائی کس کا بھائی؟ شیاطین شیطانوں کا۔ ان المبذرین کانو اخوانہ شیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ وکان الشیطان اور شیطان ہے، وکان شیاطین اور شیاطین جو ہیں وہ لربی ہی اپنے رب کا کفورن ناشکرا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 28، وَإِمَّا اور اگر تم تُعْرِضْنَا اگر تم منہ پھیر لو، انہم ان سے، ہم تگاء رحمت طلب کرنے کے لیے، رحمت طلب کرتے ہوئے، من ربی کا اپنے رب کی، اگر تم ان سے منہ پھیرنا اگر تم کو ان سے منہ پھیرنا پڑے اپنے رب کی رحمت طلب کرتے ہوئے کے انتظار میں، ترجوہا تو تم ان کے ساتھ کہ تمہارا رب تم سے رجوع کرے، فقل تو ان سے فقل بس تم بات کرو، لہم ان کے ساتھ، قولم میسورا آسانی سے، نرمی کے ساتھ ان سے بات کرو۔ اگر تمہیں ان سے منہ پھیرنا پڑے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، کہ تمہیں اپنے رب کی رحمت کا انتظار ہو، تو کیا کرو تم؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو تم ان سے نرمی سے بات کرو۔ آیت نمبر 29، وَلَا تَجْعَلْ اور مت رکھو تم باندھ کر، جادہ کا اپنے ہاتھ، مغلولتاً اِلیٰ عنقِکَ عنقِکَ کہتے ہیں اپنی گردنوں سے، عنقِک کا اپنی گردنوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر مت رکھو، یعنی کنجوسی مت کرو۔ ولا تبسطھا اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑ دو، کل البسطی کہ تم فضول خرچ ہو جاؤ، فتقعد پھر ہو جاؤ تم ملومن۔ ولا تبسطھا کل البسطی اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو، یعنی تم فضول خرچ ہو، فتقعد کہ تم ہو جاؤ فضول خرچی کرنے سے ہو جاؤ ملومن ملامت زدہ، خود کو ملامت کرنے لگ پڑو بعد میں، محصوراً تھکا ہارا ہو جاؤ، ملومن ملامت کرنا اور ملامت زدہ، محصوراً تھکا ہارا۔ آیت نمبر 30، اِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب، یبسط الرزق رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، یبسط کشادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء جس کا چاہے، وَيَقْدِرُ اور روک دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ یہ یبسط کا اپوزٹ ہے وَيَقْدِرُ۔ ان ربک یبسط الرزق یبسط الرزق بے شک آپ کا رب جو ہے وہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء جس کا چاہے، وَيَقْدِرُ اور رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بے شک آپ کا رب کانا ہے بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بندوں کی خبیرن خبر رکھنے والا، بصیرن دیکھنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 31، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاق افلاس کے ڈر سے، غربت کے ڈر خوف سے، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے تم قتل مت کرو، نحنو ہم، نرزقہم ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، نحنو نرزقہم وَإِيَّاكُمْ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم بے شک ان کو قتل کرنا، کانا ہے خطأً ایک بہت بڑی گناہ، کبیرن خطأً کا مطلب گناہ کی بات ہے، ایک خطا ہے، غلطی ہے، کبیرن بہت بڑی۔ ان قتلہم کان خطأً کبیرن بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 32، ولا تقربوا الزنا تقربوا الزنا اور زنا کے قریب مت جاؤ،
ولا تقربو اور مت جاؤ تم قریب زنا کے پاس، انہو بے شک کانا فاحشہ یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، وساء اور سبیلا، وساء اور برائی، اور یہ بہت ہی برائی کا راستہ ہے۔ ایک تو یہ فاحشہ یہ ایک بے حیائی ہے، وساء سبیلا اور برائی کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 33، ولا تقتلوا اور مت قتل کرو نفسا کسی بھی جان کو، اللہ تی جس کو حرام قرار دیا اللہ نے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ اور اللہ نے جس جان کو حرام قرار دیا اس کو قتل مت کرو، الا بالحق سوائے کے حق پر ہو، وَمَن قُتِلَ اور جو قتل ہوا مظلومن ظلم سے، فقط جعلنا پس اس نے وہ بنا دیا لیوالیجی ہی اس کے وارث کو سلطانن قصاص کا حق، اس کے وارثوں کو ہم نے قصاص کا حق دے دیا، فلا یوسرف فی القتل اور قتل میں حد سے آگے مت بڑھو، فلا یوسرف اور مت بڑھو حد سے آگے فی القتل قتل میں، انہو کان منصورن بے شک اس کی مدد کی گئی ہے، منصورن مدد کی گئی ہے۔ آیت نمبر 34، ولا تقربو اور مت قریب جاؤ، ولا تقربو اور مت قریب جاؤ تم مال الیتیم یتیم کے مال کے قریب پاس، الا باللتی سوائے ہی احسن جو اس کے لیے بہتر ہو، حتیٰ جب وہ یبلغا اشدہ ہو جب وہ جوانی کی عمر میں پہنچ جائے، اپنی مال کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں، تو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور جب پورا کرو وعدے کو، اور وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور وعدے کو پورا کرو، ان العہد بے شک وعدے کے بارے میں کانا ہے مسئول سوال، ان العہد کانا مسئولا بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 35، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور جب ناپ تول تم کرو تو پورا کرو، اذا قلتم جب تم اس کو وزن کرو، وازنو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اذا قلتم جب تم ناپ کرو تو اس کو پورا کرو، وازنو اور وزن کرو، بالقسطاس سیدھا مستقیم اور وزن تم کرو انصاف کے ساتھ، سیدھا وزن کرو، ترازو کے ساتھ سیدھا وزن کرو، مستقیمہ سیدھا، ذالکا یہ بات خیر بہتر ہے، وہ احسن اور اچھی بات ہے، تاویلاً انجام کے لحاظ سے، تاویلاً انجام کے لحاظ سے یہ بات بہتر اور اچھی ہے کہ تم جب وزن کرو تو سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو اور انصاف کے ساتھ درست وزن کرو۔ ولا تقفو اور مت پیچھے پڑو اس بات کے، ما لیسا لکا بھی علم جس بات کا تم کو علم نہیں ہے، ما لیسا نہیں ہے لکا تمہیں بھی علم اس بات کا علم، جس بات کا تم کو علم نہیں ہے اس بات کے پیچھے تقفو، ولا تقفو پیچھے مت پڑو۔ ان السمع بے شک کان، والبصرا اور آنکھ، والفؤادا اور دل، کلا سب کے سب، اولئک کان عنہ مسئولن ان سب سے سوال ہوگا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہوگا، ان کی سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 37، ولا تمشی مت چلو، تمشی چلو، ولا تمشی اور مت چلو، فی الارضی زمین میں، مرہن اکر کر، انکا بے شک تم، لن تخرق پھاڑ نہیں سکو گے، لن نہیں، تخرق تم پھاڑ سکو گے، لن تخرق تم پھاڑ نہیں سکو گے، تخرق الارض زمین کو، زمین پر اکر کر مت چلو، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے۔ ولن تبلغ الجبالا ولن اور نہیں، تبلغا پہنچ پاؤ گے تم، جبالا پہاڑ، طولن لمبائی، اور نہ ہی تم پہاڑ کی لمبائی تک پہنچ پاؤ گے۔ آیت نمبر 38، کلو ذالکا یہ سب باتیں جو ہیں، کانا ہے سیئہ عند ربی کا آپ کے رب کے نزدیک، سیئہ مکروہ ناپسندیدہ، مکروہ ناپسندیدہ، یہ سب باتیں آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ باتیں ہیں۔ آیت نمبر 39، ذالکا یہ سب اوہا
وہی کی الیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے من الحکمت حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کی باتیں جو ہے حکمت کے ساتھ آپ کی طرف وحی کی ہیں ولا تجعل اور مت بناؤ مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن کوئی معبود ولا تجعل مع اللہ الہن اور اللہ کے ساتھ کوئی بھی معبود تم مت بناؤ آخرا دوسرا کوئی فتل کا پس تم ڈال دیے جاؤ گے فی جہنم میں اگر تم نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بنایا تو یہ شرک ہوگا تو اس شرک کی بنا پر فتل کا فی جہنم تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملومن ملامت زدہ بن کر مدہورن دتکارے ہوئے ٹھکرائے ہوئے بن کر اور یا ملامت زدہ بن کر تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے آیت نمبر 40 افا اسفاکم ربکم بالبنینا کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے افا اسفاکم کیا تم کو چن لیا ہے ربکم تمہارے رب نے بالبنینا بیٹوں کے لیے کیا تمہارے لیے صرف بیٹے ہی ہوں گے تمہارے رب نے تمہارے لیے صرف بیٹوں کو چن لیا ہے واتخذا اور بنا لیا ہے من ملائکتی اور فرشتوں کو اناسن اپنے لیے بیٹیاں کیا فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے اور تمہارے لیے بیٹوں کو چن لیا گیا ہے انکم لتقولون قولا عظیما جو تم باتیں کرتے ہو اللہ کے بارے میں قولا عظیما یہ بہت بڑی بات ہے تو اپنے لیے تم بیٹوں کو چنتے ہو اور اللہ کے لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ تم جو بات کرتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے سب سے پہلے ہم سورۃ بنی اسرائیل کے الفاظ معنی کرتے ہیں سورۃ الفاظ معنی آپ نے یہاں سے یاد کرنے ہیں پہلا لفظ ہے الکبر بڑھاپا لا تنہرہما ان کو مت جھڑکو صغیرن بچپن میں لا تبذر فضول خرچی مت کرو مغلولتن بندھا ہوا منصورن مدد دیا ہوا القسطاسی ترازو السمع کان او کلاہما وہ دونوں ہی والدین احفظ تو جھکائے رکھ اعلم خوب جانتا ہے میسورن آسان نرمی محصورن تھکا ماندہ الفؤاد دل اشدہ اپنی جوانی کو البصر آنکھیں ربیانی انہوں نے میری پرورش کی ابن السبیل مسافر یادہ کا تیرا ہاتھ ایاکم تمہیں بھی مارہن اتراتے ہوئے تو یہاں پہ الفاظ معنی ہے اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ ذخیرہ الفاظ میں ان کے میننگ نہیں ہیں لہٰذا پہلا لفظ ہے قرآن الفاظ کے معنی لکھیں لا تنہرہما ان دونوں کو ان کو مت جھڑکو احفظ جھکائے رکھو ابن السبیل مسافر محصورن تھکا ہوا ربیانی اے میرے رب مدہورن دتکارا ہوا ٹھکرایا ہوا لن تخرق پھاڑنا لن تخرق مت پھاڑ لن تخرق تم پھاڑ نہیں سکو گے لن نہیں سکو گے تخرق پھاڑ لن تخرق تم پھاڑ نہیں سکو گے لا تبذر فضول خرچی نہ کرو میسورن آسان نرمی القسطاس ترازو تو ہم درست جواب کا انتخاب کرتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے سورۃ سبحان سفر اسراء سے مراد ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر واقع معراج کا ذکر ہے سورۃ بنی اسرائیل میں لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے والدین کو اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرانا اب مختلف سوالات کے جواب میں نے بک پر ہی مارکنگ کر دی ہے سورۃ بنی اسرائیل کے روشنی میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اس کا آنسر جو جواب ہے وہ یہاں سے ہے بنیادی مضامین کا سیکنڈ پیراگراف سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے احسان کا مطلب ہے والدین کے حق سے بڑھ کر ان کی خدمت کرنا
کلمہ اف سے مراد کوئی بھی ایسی بات یا عمل ہے جس سے انہیں تکلیف ہو۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ بات کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ جب بات کرو تو عزت والا کلمہ ہو، ادب والا کلمہ ہو۔ عزت والے کلمے سے مراد یہ ہے کہ والدین کو ان کا نام لے کر نہ پکارا جائے، چلتے ہوئے والدین کے آگے نہ چلا جائے، وہ گھر یا کمرے میں آئیں تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جائے، جہاں عمومی طور پر جہاں بیٹھے ہوں والدین وہاں بیٹھنے سے پرہیز کیا جائے۔ اگر وہ کھڑے ہوں تو ہمیں بھی کھڑے ہو جانا چاہیے، والدین کو غصے کی نگاہ سے نہیں بلکہ پیار سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر والدین وصال کر جائیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ان کے دوستوں اور چاہنے والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم والدین کا ہر جائز حکم مانیں۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ اس کا آنسر پیج نمبر 143 پہ ہے، سیکنڈ پیراگراف۔ سورۃ بنی سوال نمبر 2 ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی فضیلت میں ایک حدیث مبارک تحریر کریں۔ یہ تعارف کی جو لاسٹ لائن ہے، لاسٹ 2 لائنز ہیں، پیج نمبر 143۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر پڑھ نہ لیتے تھے سوتے نہ تھے۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے، واقعہ معراج کے بارے میں مختصر تحریر کریں۔ اس کا بھی 143 پیج پر پہلا پیراگراف کمپلیٹ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے انتہائی قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، سدرۃ المنتہا اور لامکان کی سیر کرائی۔ معراج میں بلندی اور اسراء میں سیر کا معنی پایا جاتا ہے۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، جنت، دوزخ اور عرش و کرسی کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا۔ اس کا آنسر بھی 143 پیج پر ہے۔ قرآن مجید کی کوئی سی 2 صفحات تحریر کریں، پیج نمبر 144 پہ۔ یہ 3rd پیراگراف ہے یہاں سے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے۔ اس میں نصیحتیں ہیں۔ جب اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ شارٹ کوسچن نمبر 5، سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کردہ کوئی سے 3 معاشرتی احکام تحریر کریں۔ اس کا آنسر پیج 144 پر ہے۔ یہ معاشرتی احکام، یہ پیراگراف 2 ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت، ناپ تول، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیشہ اچھی بات احسن انداز سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مال خرچ کرنے میں اعتدال کو حکم دیا گیا ہے۔ فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ کنجوسی بھی ناپسندہ عمل قرار دیا ہے۔ رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد قتل اور بدکاری سے منع کیا گیا ہے۔ بغیر علم کے بحث و مباحثہ سے نفرت دلائی گئی ہے۔ زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ اس میں سارے معاشرتی عمل ہیں، یہاں سے یہاں تک۔ آپ اس میں سے کوئی سے 3 کرنے ہیں آپ نے۔ یہ سارے معاشرتی عمل ہیں، قریبی رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دینا، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور احسن انداز سے بات کرنا، یہ سب معاشرتی احکام ہیں، زندگی کے احکام ہیں، اور ان میں سے آپ نے کوئی سے 3 آپ نے چوز کر لے، لیکن یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر ہے، بے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ سورج دعائیں یاد کرنی ہے۔ والدین کے لیے رحمت کی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ آغاز اور انجام کے خیر ہونے اور نصرت الہی کی دعا، ربی ادخلنی، اے رب مجھے داخل فرما، مدخلن داخل فرما، صدقن سچائی کے ساتھ، واخرجنی مخرجا، اور جب مجھے نکال، صدق سچائی کے ساتھ، واجعل لی اور مجھے بنا دے، من لدن کا
اپنی طرف سے سلطانن نصیرن، مجھے اپنی طرف سے غلبہ عطا فرما اور مدد عطا فرما، آمین۔ اب یہ تفصیلی سوال کا جواب ہے، سورۃ بنی اسرائیل کے بنیادی مضامین تفصیل سے تحریر کریں۔ اس کے بنیادی مضامین پیج نمبر 143 اور 144 کمپلیٹ ہے۔ یہ بنیادی مضامین آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اینڈ تک کمپلیٹ آپ نے لکھنی ہے۔ یہ لانگ کوسچن ہے، ان کے آپ پیراگراف بنا دیں۔ پہلے میں سفر معراج کا ذکر ہے، دوسرے میں والدین کے حقوق کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد معاشرتی زندگی کے حوالے سے نصیحتیں کی گئی ہیں، اور ایک پیراگراف جو ہوگا وہ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر سورت کے آخر میں آپ حاصل کلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام، پیارے نام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ان کے نام سے پکارو۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور اگلی ویڈیو کے لیے آپ اس کا انتظار کیجئے۔ شکریہ۔